کہنے لگے ولدالین کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے. میرے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں. اب تو مجھے بہت ساری باتوں میں غصہ آ جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی طبیعت بعض اوقات تلیل رہنے لگتی ہے تو طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس تھوڑے دن پہلے, کچھ خواتین بھی ساتھ. کہنے لگے ولدالین کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا جی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی بھی دعا کو بندہ مانگتا ہے تو سامنے والا اگر آمین کہہ دے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اور ولدالین کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولدالین کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. میں نے اسے حدیث سنائی. مجھے کہنے لگا جی وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن قرآن مجید میں ولدالین کے بعد آمین لکھی نہیں. میں نے کہا یار آپ میری بات سمجھیں, میں نے آپ کو تھوڑی کہا کہ لکھی ہے. میں نے کہا نہیں لکھی, لیکن حضور کا فرمان ہے جب امام ولدالین کہے تو مقتدی آمین بولیے, مقتدی آمین کہیں. کہہ دیا تو مان جا. کہنے لگا جی یہاں نہیں لکھا. میں نے کہا آپ نے قرآن جی سارا پڑھا ہے؟ کہتا نہیں, سورت فاتحہ پڑھی ہے. میں نے کہا یار تو صرف سورت فاتحہ پڑھ کے مفتی بن گیا, صرف سورت فاتحہ پڑھ کے تو فاضل عالم ہو گیا بس. اللہ کے بندے تو ابھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر. کہنے لگا جی نہیں جب تک لکھی نہیں جائے گی میں نے پڑھنی نہیں. میں کہ بہترین حال دے کہ تو کمرے جو باہر ٹوڑ جا, بہترین حال ہے, ورنہ تیرا علاج میری نظر میں کوئی اور ہے. عقل ہی کوئی نہیں, شعور ہی نہیں, جو مرضی منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہو. میں نے کہا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھو. قرآن میں تو نہیں لکھا فجر کی 2 رکعتیں, زور کی 4, اثر کی 4, مغرب کی 3. تو نہ پڑھوں, نہ پڑھوں. او خدا کے بندے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے تمہیں رستہ بتا دیا ہے, رستہ بتا دیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جو قرآن میں اللہ کہے وہ بھی مانو اور باقی وہ مدینے میں میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے, جیسے جیسے وہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ. نماز فرض ہوئی تو صحابہ نے پوچھا حضور کتنی پڑھنی ہے, کس طرح پڑھنی ہے, رکھتے کتنی, وضو کیسے, کھڑے کیسے ہونا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آؤ سلو کما رأیتمونی